حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معمر عن غير واحد عن حميد بن هلال عن أبي السيف قال قال كعب إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرأ فؤوسهم فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول نجيء غدا فنخرج فيعيده الله كما كان فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرأ فؤوسهم فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول نجيء غدا فنخرج إن شاء الله فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه فيحفرون حتى يخرجوا فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة ويشربون ماءها ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون سينها ثم تمر الزمرة الثالثة ويقولون قد كان هاهنا مرة ما فيفر الناس منهم فلا يقوم لهم شيء حتى يرمون بسهامهم من السماء فترجع إليهم مقذفة في الدماء فيقولون غلبنا أهل الأرض وأهل السماء فيدعو عليهم عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول اللهم لا طاقة ولا يد لنا بهم فأكفناهم بما شئت فيسلط الله عليهم دودا يقال لهم نغف فيفرس رقابهم ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ پر قصہ یاجوج اور ماجوج میں احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی تعیین کا علم تو کسی کو نہیں دیا کہ قیامت کب ہوگی کس گھڑی ہوگی یہ علم. ہاں البتہ یہ روایات میں آیا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا یوم تقوم الساعۃ تو یہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کا دن کیونکہ جمعہ کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام کو زمینوں پہ اتارا گیا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ قیامت ساعہ جو ہے قیامت کا قائم ہونا وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا لیکن جمعہ کون سا ہوگا اللہ کے سوا کوئی. اور یہ بھی دراصل یاد رکھیں کہ اصل میں یہ بھی اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے کہ اللہ نے ایسی چیزوں کا ہمیں علم نہیں دیا ہے. یہ تو علم ہے کہ ہم نے مرنا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو پیدا ہوا ہے مرنا بھی ہے. یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمارا جزو اعظم جو تھا
اور سیدنا آدم میں وہ مٹی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی میں لوٹ کے آنا ہے، پھر اسی سے کھڑا ہو۔ اب یہ تو یقینی بات ہے کہ موت آئے گی، ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اللہ نے یہ علم نہیں دیا کہ مرنا کب ہے، یہ اللہ نے علم دیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر ٹھیک ہو جاتے۔ بعض تندرست ہیں، کچھ بیماری نہیں، بالکل بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کو، لیکن بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے، کیوں اگر ہمیں پتہ لگ جائے مثلا کہ ہم نے آج سے 5 سال بعد مرنا ہے، تو یہ 5 سال گزارنے تو پھر عذاب ہو گیا نا۔ اگر انسان کو اللہ علم دے دیتے کہ بھئی تم نے 60 سال تمہاری عمر ہے، بس وہ اسی گنتی میں رہتا بیچارہ، اوہ آج 50 پورے ہو گئے، باقی 10 رہ گئے، اوہ آج 51 ہو گیا، وہ تو اسی میں مر جاتا۔ تو اس علم کے نہ دینا جو ہے، یہ بھی اللہ نے اپنے بندوں پہ مہربانی کی ہے کہ بس ٹھیک ہے، عمل کرو، چلو، کھاؤ پیو، لیکن جو موت ہے آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کہاں مرنا ہے، اگر یہ پتا ہو تو کہیں وہ جائے گا وہ آدمی وہاں، وہ تو کبھی نہ جائے، اس کو تو رستے ڈالو تب بھی نہ جائے، لیکن اللہ نے علم نہیں دیا، خوشی خوشی جاتا ہے، وہاں پہنچ کے مر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہ جو زلزلے آئے تھے، سونامی کی، اب پھر آ گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور پتہ نہیں اس کی انتہا کہاں ہو۔ اصل میں ہم نے کبھی قرآن پہ غور ہی نہیں کیا نا، مشکل تو یہ ہے نا، مسئلہ بڑا کہ ہم اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں، قرآن پہ غور نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن پاک نے 2 مقام پہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ سورۃ التکویر میں اذا الشمس کورت فاذا النجوم انفطرت واذا الجبال سيرت واذا البحار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سعرت۔ اور ایک جگہ قرآن فرماتے ہیں اذا البحار فجرت، 2 لفظ آئے ہیں، سعرت اور فجرت۔ سعرت کا معنی ہوتا ہے آگ کا بھڑک جانا، فجرت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا حد سے بڑھ کے باہر نکل جانا۔ قرآن میں یہ 2 لفظ، اگر اسی پر غور کیا جاتا تو یہ جو حادثہ ہوا ہے، علم حدیث ہو یعنی علم جدید کی روح سے، تو وہ لوگ جانتے ہوں گے جن کے پاس ذرائع ہیں، آلات ہیں، ان کے پاس اس زلزلے کی شدت کو پیمائش کرنے کے اسباب ہیں کہ اس کی شدت کیا تھی، 6 تھی، 7 تھی، 8 تھی، وہ ریکٹر سکیل پہ اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک جو فرماتا ہے نا، یاد رکھو کہ یہ بھی حدیث کو اب آپ دماغ میں رکھیں کہ اللہ پاک سورج چاند کو بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیں گے، اور یہ بھی ہمیں قرآن و حدیث بتلاتا ہے کہ سمندر جو ہے یہی جہنم ہے۔
اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت سمندر ہے، پانی ہے، اور انہوں نے نہیں، نتحت البحر النار، بھائی اس کے نیچے جہنم ہے، میں نہیں ہوتی. اچھا، اسی طرح ہمیں یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ملتا ہے کہ زمینیں سات ہیں، تو ایک اس کے اوپر گشر ہے، عربی میں گشر جسے آپ کہتے ہیں چھلکا. اب دیکھیں نا، انار ہے اوپر چھلکا ہے، آپ مالٹا کھاتے ہیں اس کے اوپر چھلکا ہے، تربوز اس کے اوپر چھلکا. اسی طرح زمین کے اوپر بھی ایک چھلکا. اس کو یہ عربی میں کہتے ہیں قشر حجری، کہ پتھریلا ایک اس کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا. اچھا، یہ لوگ آج تک جو زمین میں ڈرل کرتے ہیں نا جی، یعنی کھدائی کرتے ہیں اس کو، تو وہ کرتے کرتے وہ کہتے ہیں جب ہم اس قشر حجری پہ پہنچتے ہیں نا، تو وہاں پھر ہماری مشینیں جواب دے جاتی، پھر آگے ہم نہیں کھدائی کرتے. وہاں جا کر ہمارے جتنے کھودنے کے آلات ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو اب ہوا جو ہے نا جی، آپ دیکھیں اب تو خیر اس کی حوادث کی باقاعدہ فلمیں بھی آ گئیں اور اخباروں میں بھی آ گیا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حادثہ آیا ہے نا جی، تو پانی جو تھا نا سمندر کے کناروں پہ، وہ سارا واپس چلا گیا. یہ آپ سمندر کے کنارے پہ جو ہے نا، لہریں آتی ہیں، آ کر دیواروں سے ٹکراتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، پھر آگے کنارے پر آتی ہیں، پھر چلی جاتی. اسی میں لوگ جاتے ہیں، وہ اپنا شوق پورا کرنے کھڑے ہو گئے، کبھی پانی یہاں تک آ گیا، کبھی یہاں تک آ گیا، کبھی یہاں تک آ گیا، پھر پانی واپس چلا گیا. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یکدم ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کنارے پہ کھڑے ہیں لطف لینے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، تو پانی یکدم پیچھے چلا، اور سارا وہ سمندر کا کنارہ جو ہے خالی ہو گیا کہ پانی کہاں گیا. تو اصل پتہ ہے ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وہ جو اوپر اللہ نے وہ پردہ رکھا تھا نا جی، اس کے اوپر جو تہ بٹھائی تھی، جو قشر حجری بٹھایا تھا، اس میں دراڑ پڑ گئی. یعنی وہ پھٹ گئی. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ پانی کھڑا ہو نا جی، ایسے مثلاً 2 فٹ کی سطح کھڑی ہو، ایک جگہ اگر غار بن جائے تو پانی فوراً اس میں داخل ہوگا نا. تو وہ جو دراڑ پڑی نا، پانی واپس اندر چلا گیا. اندر جانے کے بعد نیچے تو آگ بھڑک رہی تھی نا، ادل بہار سعیرت، وہ اتنا گرم ہوا کہ پھر جوں جوش مار کے نکلا تو 100 میٹر اوپر لہر آئی اور اٹھا کے دنیا کو تباہ کر دیا. اس کے بارے میں اللہ آپ کو قرآن میں پہلے بتا چکا ہے، لیکن آپ نے قرآن تو رکھا ہے طویل لکھنے کے لیے. اسی طرح اللہ نمونے دکھاتے ہیں نا قیامت کے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہل جائے تو پھر بلڈنگیں کھڑی رہیں، بھئی زمین ہی ہل گئی، 100 منزلہ عمارتیں دھڑام سے نیچے آ جائیں. اچھا، جب زمین ہل جائے گی، آگے قرآن کہتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر جو بوجھ ہے نا وہ بھی باہر نکال کے پھینک دے. وَالْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اندر جو ہے باہر پھینک.
وہ منظر اب بھی آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور خدا جانے ابھی ایسے کتنے منظر ہم نے دیکھنے ہیں، لیکن ہم اب بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹے۔ حالانکہ قرآن یہ بھی بتلا چکا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے ہم چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب آنے سے پہلے پہلے، تاکہ لوٹ آؤ، توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لیکن ٹھنڈے دل سے خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہو، خدا کے لیے ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے باہر نکل کے ذرا غور کریں کہ اتنا بڑا حادثہ جس میں لاکھوں بندے مر گئے، یہ جو ابھی آیا ہے 1000 لاش تو بھی نکل چکی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاکھوں مر گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئیں، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے۔ ایمان سے کہیں آپ کے کھانے پینے میں کوئی فرق آیا؟ ٹھنڈے دل سے چھوڑے اس بات کو، جی یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے اور جناب یہ اہل حدیث ہیں اور یہ تبلیغ والے، ان باتوں کو چھوڑیں، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا حادثہ پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، ہمارے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، فلم دیکھنے میں، جھوٹ بولنے میں، دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں، غیبت کرنے میں کوئی فرق آیا؟ ہم نے اللہ کے اس عذاب سے کیا نصیحت پکڑی، کیا عبرت پکڑی؟ اسی طرح ہر آدمی اپنے حال میں مست ہے، بڑا اچھا ہاں بڑا افسوس ہے، یہ بس 1000 بندے کی لاش ملبے سے نکالی جا رہی ہے، لوگوں کو پانی نہیں ملتا، بجلی نہیں ملتی، نظام درہم ہو گئے، اجڑ گئے۔ اچھا پھر افسوس کی بات ہے، بس کیونکہ تمہیں جو مل رہا ہے تمہیں کیا فکر؟ آخر غور کریں کہ اس قدر ہم بے حس کیوں ہو گئے؟ کیا ہمارے اندر بالکل کوئی انسانیت کا کوئی ضمیر، کوئی ذرہ برابر بھی نہیں رہا کہ بیدار ہو، ہمیں درد ہو، ہمیں احساس ہو؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، قحط ہو گیا، تو آپ ہزاروں لوگوں کو لے کے میدان میں نکلے اور نماز دعائیں کی اور استسقا پڑی، بارش نہیں آئی۔ دوسرے دن پھر آپ ہزاروں لوگوں کو لے کے نکلے، اللہ کے آگے روئے، گڑ گڑائے، لیکن بارش نہیں آئی۔ تیسرے دن نکلے، رو رو کے دعائیں کی، لیکن بارش نہیں آئی۔ یا اللہ، کیا بات! یا الہ العالمین، آپ سے مانگ رہے ہیں، ہمارے ہزاروں بندے چیخ رہے ہیں، آپ دعا نہیں کریں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ ما دام فیکم ساعن بالنمیمۃ، کہ تمہارے اس سارے مجمع میں ایک چغل خور بھی ساتھ ہے، جب وہ ساتھ ہے میں دعائیں نہیں منظور کرتا۔ اور ہم تو ہر آدمی چغل خور ہے، ہمارا تو ہر آدمی غیبت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، اس سے کہانیاں بناتا ہے، حرم میں رہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایک دوسرے کی عزت پہ نظریں ڈالی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی، اللہ نے فرمایا صرف ایک آدمی تمہارے اس پورے مجمع میں
سائن بن نمیمت چغل خوری کرنے والا ہے تو کیسے میں تمہاری دعا منظور کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ مہربانی فرمائے، من ہوا وہ کون ہے بندہ تاکہ ہم اس کو نکالیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ ہی عجیب ہے، جس کام کو میں خود پسند نہیں کرتا، ابھی غیبت کرنا حرام ہے، میں خود کروں؟ ارے میں بتاؤں؟ چپ ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو جبریل نے خبر دی کہ وہ جو چغل خور تھا نا وہ مر گیا ہے، جنازے کے لیے بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی دوڑے گے، جو آج تو پتہ لگ جائے گا نا وہ چغل خور کون تھا جس کی وجہ سے ہماری دعائیں منظور نہیں ہوئی۔ تو جب جنازہ گاہ میں آئے تو 70 جنازہ رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر رو پڑے، انہوں نے کہا اللہ اپنے دشمنوں پہ بھی پردہ ڈال دیتے ہو تو پھر ہم پر بھی رحم کرو کہ اب بھی آپ نے مرنے کے بعد بھی اس کو چھپا دیا ہے نا کہ ان 70 میں پتہ ہے کون تھا، تو ہم پر بھی رحمت کر دیں۔ تو فوراً اللہ کی رحمت آ گئی۔ اس لیے میرے عزیز کبھی آپ غور کریں کہ ہم پر کچھ ہو رہا ہے، اخبار کھول کے پڑھتے حادثہ ہو گیا، 40 آدمی ڈوب گئے، کشتی الٹ گئی، 100 آدمی ڈوب گیا، وہاں پٹڑی سے ٹرین اتر گئی، اتنے آدمی مر گئے، ٹینکر اور گاڑی ٹکرا گئی، اتنے آدمی مر گئے، بارات شادی پہ جا رہی تھی، ٹرالی اور ٹرک ٹکرا گیا، اتنے آدمی مر گئے۔ اچھا کھانا لاؤ یار، یار کوئی اچھی چیز آج کیا کوئی کباب شباب جا کے لے آؤ نا، تاکہ 200 بندے کے مرنے کی خبر سن کے بیٹھے ہے نا حضرت، بھوک مر گئی ہے نا بیچارے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہتے ہیں جی کافر ہم پر کیوں غالب آ گیا؟ اللہ میاں ہماری نہیں سنتے ہیں، ان میں انسانیت ہے، تمہارے اندر نہ خدا رہا نہ دین رہا نہ انسانیت، ان میں ابھی انسانیت بس۔ وہ بلی بھی مر جائے نا تو چیختے ہیں، کتا بھی مر جائے تو چیختے ہیں۔ آپ 3 مہینے ان کے ملک میں گاڑی چلائیں، آپ کو ہارن نہیں سنائی دے گا، اور اللہ کے حرم کے نیچے اتر کے کھڑے ہو جائیں جمعہ کے دن، ہارن پاگل کر دیں گے آپ، وہ دے رہے اور وہ دے رہے اور وہ دے رہے اور وہ دے رہا ہے، وہ دما کیا پتا ہے وہاں کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی کیوں ہم دوسرے کو ڈسٹرب کریں، ہارن کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اپنے راستے میں جاؤ، اپنے ٹریک میں جاؤ، ہارن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں خام خواہ دوسرے کا دماغ خراب کرو؟ اب بیچارہ اپنے خیال میں بیٹھا ہے تو ٹاں کر رہے، کیوں؟ اپنا ٹریک ہے تمہارا بھی، تم نے 70 کلو پہ چلنا ہے اس میں آ جاؤ، 60 پہ چلنا ہے اس میں آ جاؤ، 100 پہ چلنا ہے اس میں آ جاؤ، اب بتاؤ اشارہ آنا ہے رک جاؤ، کھلنا ہے چل پڑو، سمیٹ لمٹ ہے اتنا ہے، اچھا جی گاڑی کھڑی کرنی ہے پارکنگ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ مجھے جانا تھا تو پتہ نہیں کیا کام تھا، کوئی شاپنگ واسپنگ کچھ کرنا تھا آکسفورڈ اسٹریٹ پہ، وہ بڑی مصروف ترین بازار ہے، شارع ہے، روڈ ہے، تو مجھے ان دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں پر پارکنگ ملنا جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہے گاڑی کھڑی کرنے۔ میں نے کہا بہرحال میں نے جانا تو ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ چلیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ ہمیں لے آئے، اس نے اتار دیا، انہوں نے کہا جی آپ جائیں سودا لیں کچھ کریں، میں چکر لگاتا رہوں گا، کھڑا نہیں ہو سکتا، میں دوسرے کو کیوں پریشان کروں؟ انہوں نے کہا جی میں راؤنڈ لگا کے آپ اندازہ کتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا 1 گھنٹہ لگے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے بعد آپ مجھے موبائل کر دیں کہ ہم فلاں دکان کے سامنے کھڑے ہیں، بس میں اسی پہ آ جاؤں۔ انہوں نے کہا یار یہ دیکھو گلیوں میں، انہوں نے کہا نہیں حضرت یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ نو پارکنگ، پارکنگ نہیں کرنی ہے، بس نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے، ختم ہو گئی۔
ان میں ابھی تک انسانیت جو ہے وہ باقی ہے. کافروں میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم 8-10 آدمی تھے. میں نے کہا بھی جلدی کریں، گاڑی روکے، نماز کا وقت جا رہا ہے بالکل. تو گاڑی ہم نے روکی. ایک چھوٹا سا تھا وہ اسٹیشن، وہ ایک بڑے سروس ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، چھوٹا سا تھا. خدا کی قدرت ہے وہاں گئے تو وہ جو وضو خانے تھے نا، وضو کرنے کی جگہ تو وہ سروس ہو رہی، کام ہو رہا تھا. بورڈ لگا ہوا تھا کہ بند ہے. کہا جی اب تو مسئلہ ہو گیا. اور سردی اللہ معاف کرے تحت الصفر. تو میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یار یہ بغیر پانی کے تو وضو ہو نہیں سکتا. اب یا تو یہ ہے کہ بس پانی نہیں ہے تو تیمم کریں، اور کیا کریں. انہوں نے کہا کہ جی یہ دکان ہے، کیفیٹیریا ہے، اس سے پوچھتے ہیں ان کا کوئی باتھ روم ہو. اچھا خدا کی قدرت ہے وضو بھی مجھے کرنا تھا، باقی سب وضو کے ساتھ شاید مجھے تکلیف ہوتی. تو ہمارے ساتھی ہیں، اس نے جا کے پوچھا، وہاں 2 لڑکیاں تھیں، انگریز تھی، کافر تھی. انہوں نے پوچھا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کا ٹوائلٹ جو ہے استعمال کر لیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل. کوئی نو پرابلم. وہ اندر جا کے لڑکی نے پہلے اس کو دھویا اچھی طرح. دھونے کے بعد اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اب آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں اندر گیا، استعمال کیا، وضو کیا، گرم پانی ہر چیز موجود تھی. ہم نے کہا نماز پڑھی، باہر سردی ہم مر جائیں گے، اگر دکان میں اجازت دیتے. اس نے کہا ہاں بالکل اجازت ہے، آپ نماز پڑھیں. اور اس نے یہ جو سفرہ بناتے ہیں نا کاغذ کا آج کل جو بچھاتے ہیں نیچے، وہ ایک پورا بڑا تھان دے دیا. انہوں نے کہا اس کو بچھا دو، یہ بالکل صاف ہے، نیا ہے. اور وہ پوری صف بھی بن گئی، صف کے برابر تو تھا لمبا سا. اس کو بچھا کے الحمدللہ ہم نے جماعت کی، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھی انہوں نے بہت مہربانی کی ہے، اب کچھ شرافت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان کے دکان سے کچھ خریدیں. وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ہماری گاڑی میں موجود ہے، لیکن کچھ تو کریں نا آخر. انہوں نے کہا دیکھو کوئی اچھے بسکٹ ہوں جس میں اینیمل فیٹ نہ ہو، یعنی ویجیٹیبل فیٹ ہو، تو وہ ڈھونڈ لیں. کو 2-4 ڈبے وہ لے لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اچھی کافی ہمیں بنا کے دیں. کافی پی لیتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہو نا، اگر کوئی شرم ہمیں بھی آنا چاہیے. تو ہم نے وہ ڈبے لیے، اس کے بعد ان سے کہا کہ ہمیں کافی بنا دیں. تو اس لڑکی نے کہا میں جانتی ہوں آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ہماری دل جوئی کے لیے لے رہے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ ہمارے برتنوں میں میں دھو کے بناؤں گی، پھر بھی نہ پیئے. ہمارے ہاتھوں میں خنزیر ہوتا ہے، کبھی شراب ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا. پھر وہ بیچاری نے نماز پڑھنے ہمیں دیکھی نا، سمجھا یہی کوئی بڑے بزرگ ہوں گے، ان کو کیا پتا کہ ہم تو تم سے بھی گئے گزرے ہیں. اس کو ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ ان مسلمانوں کو. کہا میں ہاتھ دھو لوں گی، واش کر لوں گی، برتن بھی دھو کے آپ کے لیے کافی بنا دوں گی، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان ہاتھوں سے خنزیر کو بھی بناتی ہوں، اس کے بھی برگر بناتی ہوں، اور پھر شراب بھی دیتی ہوں. اچھا چھوڑیں آپ، نہ پییں. اس کو پیسہ مل رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے. بھی ہم 10-12 اس سے گلاس لیتے کافی کے، اس کو تو 25-30-50 ڈالر کی یعنی انکم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے غلط ہاتھوں کی چیز آپ کو ملے. میں نے کہا اچھا تو آپ نے بہت مہربانی کی ہے، اس کا ہم بدلہ کیا دیں. اس نے کہا دعا کر دیں. میں نے کہا اچھا بتاؤ تمہارے لیے کیا دعا کریں. اس نے کہا جو آپ کو اچھی لگے. میں نے کہا ہم تو یہی کہتے ہیں خدا کرے تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا اب یہی دعا تمہیں یہی اچھی لگتی ہے میرے لیے. اگر یہ دعا تمہیں اچھی لگتی ہے، اس میں تم میرا فیوچر، میرا مستقبل سمجھتے ہو، بہتر ہوگا، یہی دعا کرو.
اس لیے کفر زندہ ہے کہ ان میں انسانیت ہے. ہمارے اندر نہ دین رہا، نہ آئین رہا، نہ ضمیر رہا، نہ انسانیت رہی. ہم بالکل کھوکھلے ہو چکے. نہ ایمان سے کہو کعبۃ اللہ سے بڑی جگہ کوئی ہے دنیا میں؟ ہاں کیوں؟ اب ڈنڈے دے. اگر ہم مکہ میں آ کر جھوٹ بولیں تو پھر کہاں سچ بولیں گے؟ مدینۃ الرسول سے اہم جگہ کوئی ہوگی مدینہ پاک سے؟ ہم مدینہ شریف میں ایک دوسرے کی جیب کاٹیں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، فریب کریں، گالیاں دیں، لڑائی لڑیں، تو پھر ہم کہاں یعنی کسی گرجے میں جا کے سچ بولیں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ سمجھ لیں کہ اللہ معاف فرمائے تو اللہ نے قیامت کے علامات ہمیں بتا دی. دجال جو ہے وہ بھی علامات ہے قیامت میں، اور یہ بھی یاد رکھیں دجال یہود میں سے ہوگا. یہ جتنے فتنے ہیں سب یہود کے ہیں. دجال جو ہے وہ بھی یہود میں سے ہوگا. اور یاجوج ماجوج جو ہیں یہ اولاد یافس ہیں، اور یافس ولد نو ہیں، اور نو اولاد آدم ہیں. لیکن وہ مخلوق ایسی اللہ کی ہوگی کہ جہاں سے گزرے گی سب چٹ کر. تو اسی لیے اس حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت کعب نے روایت فرمائی ہے کہ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ دیوار کو کھودیں گے تو ان کے کھودنے کی جو آواز ہے نا وہ ادھر والے لوگ سنیں گے بھی ادھر سے کھود رہے ہیں آ رہی ہے. وہ جو کلہاڑے سے کل سوراخ کر لیں گے. صبح جب آتے تو وہ پھر برابر ہو جاتا. پھر وہ تو سارا دن کھود رہے ہیں. بالکل جب اندازہ ہو گیا کہ اب سوراخ ہو جائے گا، رات ہو گئی، انہوں نے کہا بھی اب کام بند کر دو، کل آتے ہیں تو وہ اسی طرح ہوتا. اسی طرح وہ کھودتے رہے. آخر ایک دن ان کا جو ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل کھود لیں گے. اب انشاءاللہ آ گیا تو کامیاب ہو گئے. اسی لیے حکم ہے کہ ہر کام میں کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا. عربی لفظ نہ بھی آئے تو کہہ دیا اچھا بھی اللہ نے چاہا تو میں، ورنہ انشاءاللہ. کیونکہ اگر یہ نہ کہا جائے تو اللہ کے نبی نے جب نہیں فرمایا تھا تو وحی بند ہو گئی. جب یہودیوں نے حضور پاک سے سوال کیا تھا روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب الکہف کے بارے میں، آپ نے فرمایا اجیبکم غدا، کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہہ سکے. تو اللہ نے وحی روک دی. جب وحی آئی تو تنبیہ آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا ہرگز نہ کہا کرو کہ یہ کام میں کل کروں گا، لیکن کہو اگر اللہ نے چاہا. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی کل جو ہم کھودیں گے فَنَخْرُجُ انشاءاللہ، پھر ہم نکل جائیں گے. خدا کی قدرت ہے، جب آئے تو دیکھا کہ خدا ہوا ہے، انہوں نے اور کھودا حتیٰ کہ نکل گئے. اب ان کی پہلی جماعت جو نکلی بحیرہ سے، یعنی درمیان میں ایک دریا تھا چھوٹا، فَيَشْرَبُونَ مَاءَهَا، سارے دریا کا پانی پی گئے. پھر دوسری جماعت جب آئی تو پانی وہ جو تلچھڑ مٹی تر تھی نا وہ بھی چاٹ گئے. پھر تیسری جماعت جب آئی تو کہنے لگے بھائی یہاں کبھی پانی تو تھا، پتہ نہیں کہاں گیا. فَيَفَرَّ النَّاسُ مِنْهُمْ فَلَا يَقُومُ لَهُمْ شَيْءٌ، ان کے سامنے اب کوئی بندہ نہیں ٹھہر سکتا تھا.
دریاؤں پہ آئیں، نہروں پہ آئیں تو پانی پی جائیں، فصلات پہ آئیں تو فصلات کھا جائیں، باغوں پہ آئیں تو صبر ختم، اور آدمی آئیں تو آدمی کو مار ڈالیں، اس لیے سب لوگ بھاگ بھاگ کے چھپ گئے، ان سے ڈر گئے۔ اب کہنے لگے کہ دنیا میں زمین میں جو مخلوق ہے ان کو تو ہم نے مار ڈالا ہے، اب آسمانوں کی مخلوق کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ثم يرمون بسیامهم الى السماء، پھر اپنے تیر جو ہے وہ آسمانوں کی طرف پھینکتے۔ اللہ فرماتے ان ظالموں کو ان کی خوش فہمی میں مبتلا رہنے دو، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں ان کو اندھا ہو کے مرنے دو۔ جب تیر جاتے تو اللہ حکم دیتے کہ تیروں پہ خون لگا لو، یہ خوش ہو جائیں کہ آسمانی مخلوق بھی مر رہی ہے۔ اب تیر آتے خون میں ڈوبے ہوئے گو کہتے دیکھو ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ اب جناب فرماتی ہے کہ اسی حالت میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہم لا طاقت لنا ولا یدی لنا، اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے ان کے مقابلے کرنے کی، ہم میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، مہربانی کر کے ہماری مدد فرما۔ فَأَكْفِنَاهُمْ بِمَا شِئْتَ، آپ جس چیز سے چاہیں ان کے شر سے ہمیں نجات دیں۔ اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے، وَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دُودًا، اللہ ان پہ ایک بیماری بھیجیں گے، کہتے ہیں کیڑا بھیجیں گے، بس کہتے ہیں بیماری آئے گی جس کو نغف کہتے ہیں، یعنی گردن میں گلٹی پیدا ہوگی، اور پھر ایسا ہوگا فَيَفْرُسُ رِقَابَهُمْ، وہی گردن ختم۔ اس کے بعد اللہ پرندے بھیجیں گے بڑے بڑے جو ان کو اٹھا کے دریاؤں میں پھینکیں گے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَيْنًا يُقَالُ لَهَا الْحَيَاةُ يُطَهِّرُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيُنبِتُهَا، پھر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارشیں برسائیں گے، نہر حیات کا پانی برسائیں گے، جو چیزیں ختم ہو گئی تھی زمین کو پاک کر دیں گے، پھر زمین سے کھیتیاں نکلیں گی، برکت ہوگی۔ حَتَّى إِنَّ الرُّمَّانَةَ لَيَشْبَعُ مِنْهَا السَّكَنُ، حتیٰ کہ ایک انار جو ہے پورے گھر والوں کو کافی ہو جائے گا۔ قِيلَ وَمَا السَّكَنُ يَا كَعْبُ قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ، کہ ایک گھر والے جو ہیں ان سب کے لیے ایک انار کافی ہو جائے گا۔ فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلِكَ إِذَا أَتَاهُمُ الصِّرِّيقُ أَنَّذَا السُّوَيْقَتَيْنِ يُرِيدُهُ قال وبس عیسیٰ ابن مریم تلیت 700 بین 700 و 800 حتی اذا كانوا ببعض الطریق بعث اللہ ریحا یمانیۃ طیبۃ یقبض فیہا روح کل مؤمن ثم یبقى عجاج الناس فیتصافدون کما تتصافد البہائم ومثل الساعة كمثل دنیتی وول فرسه متى تضع قال كعب من قال بعد قولي هذا شيئا او بعد علمي هذا شيئا فهو المتكلف، وهذا من احسن سياقات كعب الاحبار لما شهد له من صحيح الاخبار۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ آواز آئے گی کہ السویقتین یریدہ، سویقتین مانا دو پنڈلیوں والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے، 700 یا 800 کا لشکر بھیجیں گے، لیکن جب وہ راستے میں ہوں گے اللہ یمن کی طرف سے ایک اعلیٰ ہوا بھیجیں گے، بڑی پاکیزہ ہوا ہوگی، وَيَقْبِضُ فِيهَا رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر ایمان والے کی روح قبض ہو جائے گی، باقی وہ لوگ رہیں گے اجاج الناس، زمانے کے فسادی شرارتی گندے لوگ۔ فَيَتَصَافَدُونَ كَمَا تَتَصَافَدُ الْبَهَائِمُ، اور وہ جو برے لوگ بچ جائیں گے وہ ایک دوسرے سے ایسے بدفعلیاں کریں گے، گناہ کریں گے جیسے جانور کرتے ہیں، یعنی کوئی حیا نہیں ہوگا، شرم نہیں ہوگا۔ تو اب باقی پھر وقت قیامت کا سمجھو قریب آ گیا، کا مثل رجل، ایسی مثال ہوگی کہ جیسے بندہ اپنے حاملہ گھوڑی کے گرد پھرتا ہے کہ دیکھو اب ولادت قریب ہے، پتہ نہیں کب بچہ جنتی ہے، یا جیسے اس طرح سمجھو کہ قیامت قریب آ جائے گی۔ کعب فرماتی ہیں کہ جو بندہ میرے اس قول کے بعد، میرے ان معلومات کے بعد اگر اس بارے میں اور قصے کرتا ہے تو وہ تکلف ہوگا،
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کعب احبار کے احسن سیاق میں سے یہ روایت ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ صحیح الاخبار سے بھی ہوتی ہے۔ وقد ثبت فی الحدیث ان عیسیٰ ابن مریم حج البیت العتیق، اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آسمانوں سے اتریں گے اور جب زمانے میں دنیا میں امن پھیلا دیں گے تو آپ حج کرنے کے لیے بھی تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی یہ سارے کام اللہ ان سے لیں گے کہ انہو یقتل الدجال، دجال کو قتل کریں گے، ویکسر الصلیب، اور صلیب کی عظمت کو ختم کر دیں گے، ویضع الجزیۃ، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے، اور پورے دنیا میں دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور یملأ الارض عدلا وقسطا، اور پوری دنیا میں عدل انصاف بھر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج بھی فرمائیں گے، اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پھر شادی بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد جب موت آئے گی یدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے تو میرے مدنی کے روضے میں دفن ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں ھذا نبعث یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اپنے روضے سے ایسے اٹھوں گا کہ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور میرے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، حضور نے فرمایا پھر میں اپنے روضہ مبارک سے بقیع الغرقد جو مدینے کے قبرستان ہے میں اس کے دروازے پہ آؤں گا، تو اب وہ مدینے والے بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے قبروں سے۔ فرمایا ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، مکے والے بھی سارے زندہ ہو کے مدینے پہنچیں گے۔ فرمایا اجعلہم علی یمینی واہل المدینۃ عن شمالی، مکے والوں کو میں اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، کیونکہ مکے والے مہاجر بن کے آئیں گے، ہجرت کر کے آئیں گے، سفر کر کے آئیں گے۔ ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان سب کو لے کر میدان حشر شام کی طرف میں جاؤں گا۔ اس لیے فرماتی وقال الامام احمد حدثنا سلیمان بن داؤد قال حدثنا عمران بن قتادہ عبد الله بن ابي عتبة بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجن هذا البيت وَلَيَعْتَمِرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ انفرد بِإِخْرَاجِهِ البخاری۔ حضرت ابی سعید سے روایت ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے کے بعد بھی لوگ حج کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے۔ وَقَوْلُهُ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اب اللہ کے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی یوم القیامہ۔ اذا حصلت هذه الاحوال والزلازل والبلابل، جب یہ واقعات پیش آنے لگ جائیں، جب یہ زلازل پیش آنے لگ جائیں، آصفت الساعۃ واقتربت فاذا كانت ووقعت، یہ سمجھ لینا کہ اب قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، بالکل قریب آ گئی، اور جب قیامت آ جائے گی تو پھر کافر چیخیں گے کہ ھذا یوم عصب۔ وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْ مِنْ شِدَّةِ مَا يُشَاهِدُونَهُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَظَامِ، پھر سب کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا، کہیں گے ہائے ہلاکت، قد كنا فی غفلۃ من هذا فی الدنیا، ہم دنیا میں مشغول ہو کے قیامت کو بھول گئے، ہم نے قیامت کا فکر نہ کیا، اللہ پہ ایمان نہ لے آئے، بل كنا ظالمین یعترفون بظلمهم لانفسهم اصلاح انفهم ذلك، اب کہیں گے کہ ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے کفر کیا، ہم نے اپنے آپ کو خود برباد کیا ہے، لیکن اس وقت اعتراف کریں گے جب اعتراف فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں پہنچائے گا،
اب دنیا میں اگر گناہوں کا اعتراف کر لو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، توبہ کر لو تو دروازہ رحمت کا کھلا ہے، لیکن جب قیامت ہو جائے گی پھر نہ توبہ فائدہ دے گی، نہ ندامت فائدہ دے گی، نہ کوئی چیز فائدہ دے گی، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے دروازے پہ لوٹ آؤ، انفرادی توبہ بھی کرو، اجتماعی توبہ بھی کرو، اکیلے بھی توبہ کرو۔ اور توبہ کا معنی کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانی کو چھوڑ دو، آئندہ نافرمانی سے ہمیشہ کے لیے باز آ جاؤ۔ اور اسی طرح اجتماعی توبہ بھی ہوتا کہ شاید اللہ کی رحمت آ جائے اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا۔ میں نے عرض کیا ہے میرا بھائی کہ اجتماعی دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے کبھی اکیلے دعا مانگ لیا کرو، کبھی مل کے مانگ لیا، کبھی ہاتھ اٹھا لیے، کبھی نہ اٹھائے، سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے، لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑو۔ روزانہ سورت یاسین اور سورت واقعہ پڑھنا چاہیے۔ جی کے حرم میں بہت سی جگہ بھی موجود ہوتی ہے لیکن دور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہر مسلمان کوشش کرے کہ الاول فالاول، پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی صفیں مل کے ہوں اور اتصال ہو، یہی سنت ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہے اور بلا وجہ اپنے ثواب کو آپ گھٹاتے ہیں۔ زمین جو ہے سوتیلے بیٹے نے اپنے نام کرا دیا ہے، اب اگر میں جا کے لڑوں اور مارا جاؤں تو شہید ہو جاؤں گا، اب لڑیں کیوں؟ کورٹ میں جائیں، آپ عدالت میں جائیں، دنیا میں انصاف ہے، کیسے اس نے اپنے نام کرا دیا؟ دیکھو نا، آپ کورٹ میں جائیں، چیلنج کریں، لڑو شڑو، نہیں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک زمین گئی، ایک تم بھی جاؤ گے، کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اچھا، اس کے پاس جو تمہاری زمین ہے اسی کی آمدنی تم پہ خرچ کرتا رہے گا۔ جا کے کورٹ میں کیس لڑو، کوئی اچھا وکیل رکھو، کیا مرنے مارنے پہ آ جاتے ہو؟ کم از کم کتنے دن آدمی ناراضی سے سو سکتا ہے؟ کس سے؟ بہرحال مسلمان آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں، اس کے بعد تمہارا فرض ہے کہ جا کے کہو السلام علیکم۔ وہ جواب نہ دے، اب گناہ اس پہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے ہمسائے غریب ہیں لیکن زکوٰۃ ان کو نہیں دیتا، باہر بھیجتا ہے، غلطی ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار غریبوں کا حق ہے، اس کے بعد محلے والوں کا حق ہے، پھر شہر والوں کا حق ہے، اس کے بعد باہر کا حق۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے اب حادثے ہو گئے، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں بھیجنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ میری بہن شریف آدمی عورت ہے لیکن خاوند جو ہے وہ بڑا عیاش ہے، خبیث ہے، میری بہن کو برے کاموں کے لیے مجبور کرتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی حل نہیں ہے تو عورت کو خلع لینے کا حق ہے، درخواست دے کے نکاح ختم کرا دے۔ بہرحال لوگ اگر بیٹھے ہوں تو بلا وجہ ان کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھا کریں، سارا حرم خالی ہے، دوسری جگہ پڑھ لو۔ حضور پاک نے دعا مانگی، ہاں ہمیشہ دعا مانگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے سب مل کے دعا مانگیں۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ باقی یہی مسئلہ رہ گیا ہے دعا والا، باقی سارے معاملات حل ہو گئے، دنیا میں چوری بند ہو گئی، زنا ختم ہو گیا، ڈاکے رک گئے، قتل رک گئے، بے حیائی رک گئی، غیبت رک گئی، وہ سارا کام تم نے کر لیا ہے، باقی یہی مسئلے رہ گئے جن میں تم الجھے ہوئے۔ اللہ کے بندے کر لو کر لو، ابھی تو بتایا ہے نا، کبھی ہاتھ اٹھا لو، کبھی نہ اٹھاؤ، کبھی جماعت سے بھی کر لو، کبھی بغیر جماعت کے اکیلے بھی کر لو، کوئی بات۔
دعا تو دعا ہے، لازمی بات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ اسی طرح اللہ کا جماعت پہ ہاتھ ہوتا ہے، جماعت کی برکت میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے، اس کی دعا کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ بات نہیں ہے ایسی کہ اس میں آدمی لڑے اور سر پھٹول کرے اور ٹکرے مارے اور کفر کے فتوے لگائے اور مشینیں کھول دے، کیا نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہلی رکعت میں فاتحہ، دوسری میں درود اور تیسری میں دعا۔ کوئی بات، دونوں کا ٹھیک ہے، اللہ سب کا قبول کرے۔ میرا پیسہ 3 آدمی کے پاس ہے، 4,000 یا 40,000، تو اگر نہیں ملتا ہے تو اصل کیا تو زکوٰۃ کیا دیں گے، لیکن اگر مل جائے چاہے 2 سال کے بعد ملے پھر 2 سال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ پیر صاحب کی مسائل کی کتاب ایک ہفتہ پہلے مجھے دی تھی، ایک ہفتہ پہلے تو مجھے کسی نے نہیں دی، کچھ کافی عرصہ پہلے دی تھی، وہ ساری الف سے لے کر یہ تک غلط ہے۔ ربیع الاول کو جو میلاد مناتے ہیں بدعت ہے۔ نماز جمعہ کی احناف کے نزدیک پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر 2 فرض ہیں، اس کے بعد 4 سنتیں ہیں یا 6۔ باقی تمہاری مرضی، 2 پڑھو، 4 پڑھو، جتنی پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا۔ جدے میں آیا پاکستان سے، 4 مہینے کے بعد اپنے بھائی کے پاس سے مکے میں آیا کام کے لیے، عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ جو حضرات جو ہے بنیان یا ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، میرا بھائی اگر کپڑا اللہ نے دیا ہے تو یہ ڈھکا ہونا چاہیے، ورنہ کراہت ہے نماز، بلا وجہ اپنی نمازوں کو مکروہ نہ کیا۔ ایک ہے کہ نہیں ہے، مجبور ہے، اب اس کے گلے میں شرٹ ہے اور کپڑا نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، پڑھ لے، قمیص نہ بھی ہو پڑھ لے۔ امام کے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا، سلام کے بعد تو کوئی اللہ اکبر نہیں ہوتا۔ اگر قرآن شریف کی ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں ترجمہ اس کا نہیں آتا، نہ آئے، پھر بھی پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہے نا۔ حضور پاک نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 10 گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جب پڑھتے ہو نا الف لام میم، تو فرمایا یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، یعنی جب الف لام میم پڑھا تو گویا 30 نیکی ہماری لکھی گئی۔ تو قرآن پاک اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو دیکھنے میں ثواب ہے، پڑھنے میں ثواب ہے، باقی اگر اللہ کرے ترجمہ پڑھ کے سمجھ کے پڑھے تو اور زیادہ اجر ہے۔ کہتے جی کہ حرم کا شکار نہ کیا جائے اور درخت نہ کاٹا جائے، لیکن حضور پاک سے پوچھا گیا تھا نا کہ یا رسول اللہ اذخر جو ہے وہ ہمارے کام آتی ہے، آپ نے فرمایا الا الاذخر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم کوئی سڑک بنائیں گے یا راستہ بنائیں گے، مکان بنائیں گے، مجبوری ہے کاٹنا پڑے گا، وہ تو عذر ہو گیا نا، بغیر عذر کے نہ کاٹا جائے۔ لوگ پاکستان سے عمرے پہ آتے ہیں، میرا بھائی اگر وہ نماز الگ پڑھیں گے تو قصر کریں گے، یعنی 4 رکعتوں کی 2 پڑھیں گے، لیکن امام کے پیچھے پڑھیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے، کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے، چاہے ہم مسافر ہوں لیکن امام تو مقیم ہے نا۔ جب امام نماز پڑھائے گا پوری تو ہم بھی پوری پڑھیں گے۔ ہاں اگر کوئی نماز ہمیں علیحدہ پڑھنی ہوئی تو وہ ہمارے لیے قصر ہوگی۔
اگر ہماری 15 دن ایک جگہ رہنے کی نیت نہ ہو، جیسے 8 دن یہاں ہوتے ہیں، 8 دن مدینہ شریف پھر چلے جاتے ہیں، تو وہ مسافر رہیں گے، قصر ہوگی۔ سنتیں اور نفل ان کے لیے معاف ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ فرض پڑھیں، قصر اور واجب وتر بھی پڑھیں۔ باقی سنت نفل معاف ہے، لیکن پڑھیں گے تو اللہ ثواب دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھنا گناہ ہوگا، پڑھیں گے، وقت ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، حرم میں آئے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے مکہ مدینہ میں، تو آپ نفل بھی پڑھیں، ثواب بھی کریں، جو مرضی آئے کریں، وہ ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رعایت دی ہے کہ جب تک ہم مسافر ہیں ہمارے لیے قصر ہوگی۔ دو مسلمان سلام جواب کریں تو سلام میں کس کو ثواب زیادہ ہے؟ جو پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہے کہ اس نے ابتدا کی بھلائی کی۔